بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے میں مرچیں تیز ہیں۔ میرے شوہر کی یہ چنگھاڑ میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی ہی تھی کہ اگلے ہی لمحے ایک ابلتا ہوا عذاب میرے چہرے پر آن گرا۔ فہد نے سالن سے بھری ہوئی گرم پلیٹ پوری قوت سے میرے منہ پر دے ماری۔ وہ ابلتا ہوا سالن اور اس میں موجود سرخ مرچوں کی وہ تیز دھانس جب میری نازک جلد اور مساموں کے اندر اتری تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ماتھے سے لے کر ٹھوڑی تک دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ میرا پورا وجود تڑپ اٹھا۔ چہرہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور آنکھوں میں ایسی جلن تھی کہ مجھے لگا میں اندھی ہو جاؤں گی۔ لیکن اس جسمانی تکلیف سے زیادہ بڑی اذیت وہ قہقے تھے جو کچن کے دروازے پر کھڑی میری سانس لگا رہی تھی۔ وہ تالیاں بجا بجا کر ہنس رہی تھی جیسے کوئی تماشا دیکھ رہی۔ میں فرش پر گر گئی۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھی اور میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس جلتے ہوئے مثالے کو اپنے چہرے سے ہٹا سکوں، مگر فہد کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ غراتے ہوئے میرے قریب آیا اور زہریلے لہجے میں بولا، تیری سزا تو طلاق ہے، مگر اس سے پہلے میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو آج تک کسی مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے الفاظ میری روح کو زخمی کر گئے۔ میں اسی وقت سجدے میں گر پڑی۔ میں زار و قطار روتی رہی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے؟ جب میں نے روتے ہوئے سر اٹھایا تو میرے ہوش فنا ہو گئے، کیونکہ رات کے 8 بج رہے تھے اور میرے ہاتھ کسی خودکار مشین کی طرح چل رہے تھے۔ ان تیز چلتے ہاتھوں کے پیچھے ایک ہی خوف تھا کہ فہد کسی بھی لمحے گھر آ سکتا تھا۔ آج کا پورا دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا صبح سے بخار میں پھنک رہا تھا اور اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں اسے گود میں لیے سارا دن سرکاری کلینک کی لمبی قطاروں میں ذلیل ہوتی رہی۔ بھوک، پیاس اور بچے کی بیماری نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ جب میں تھک ہار کر دوا لے کر گھر پہنچی تو امید تھی کہ ساس نے کچھ مدد کی ہوگی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس نے پورے دن میں پانی کا ایک گلاس تک نہیں اٹھایا تھا۔ پورا گھر کباڑ خانہ بنا ہوا تھا، برتنوں کے ڈھیر لگے تھے اور فرش مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اس 1 گھنٹے میں مجھے گھر بھی سمیٹنا تھا، کپڑے بھی دھونے تھے، بیمار بچے کو بھی سنبھالنا تھا اور فہد کے لیے گرما گرم کھانا بھی بنانا تھا۔ میں نے ایک ایک سینکڑ کا مقابلہ کیا۔ میری کمر میں شدید درد تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے جیسے تیسے سب کام ختم کیے۔ گھر چمک رہا تھا، بچے نہلا دھلا کر صاف کر دیے تھے اور دسترخوان سج چکا تھا۔ میں ابھی سکون کا سانس لینے کے لیے صوفے کے کونے پر بیٹھی ہی تھی کہ باہر دروازے کی گھنٹی کسی بم کی طرح بجی۔ میں اچھل پڑی۔ فہد آ گیا تھا۔ فہد ایک ایسا انسان تھا جس کے قدموں کی آہٹ سے ہی گھر میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور غصہ صاف عیاں تھا۔ میں نے جھک کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا، نہایت لجاجت سے اسے پانی پیش کیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے فوراً تولیہ اٹھایا اور نہایت محبت سے اس کا پسینہ صاف کیا، اس کے ہاتھ پاؤں دھلوائے اور اسے آرام دہ کپڑے دیے۔ مجھے لگا کہ شاید آج وہ خوش ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو آج کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سب وقت پر ہو گیا ہے۔ فہد دسترخوان پر بیٹھا۔ میں نے نہایت شوق سے اس کے سامنے سالن کی پلیٹ رکھی۔ اس نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور پھر وہی ہوا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے وہی گرم پلیٹ جو ابھی ابھی میں نے چولہے سے ابلتی ہوئی دیگچی سے بھر کر لائی تھی میرے منہ پر دے ماری۔ میں حواس باختہ ہو گئی، آنکھیں میچ لی اور ایک ایسی دلدوز چیخ ماری کہ شاید پورا محلہ لرز گیا ہوگا۔ میرے بچے سہم کر کونے میں لگ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ ساس تماشا دیکھنے باہر آ گئی، مگر ان کے ماتھے پر ذرا برابر افسوس نہ تھا۔ وہ تو ہاتھ باندھ کر میری تذلیل کا لطف اٹھا رہی تھی۔ فہد نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا سر بالوں سے پکڑا اور مجھے باقی بچے ہوئے سالن میں ڈبونے لگا۔ میری چیخیں آسمان چیر رہی تھی کہ میرا کیا گناہ ہے۔ اس نے میرے جھلسے ہوئے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور چلایا، تم جیسی جاہل عورت سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مرچیں اتنی تیز ہیں کہ میرا حلق جل گیا۔ کیا یہ میرے خون پسینے کی کمائی ضائع کرنے کے لیے رکھی ہے تم نے؟ اس نے مجھے بے دردی سے زمین پر پٹخ دیا اور وہ ہولناک بات کہی کہ طلاق تو دوں گا ہی، مگر پہلے وہ سزا دوں گا جو تو نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے میرا پورا ماضی ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ میری بربادی تو اسی دن لکھ دی گئی تھی جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میری زندگی کبھی آسان رہی ہی نہیں تھی۔ میں کوئی شہزادی نہیں تھی، نہ ہی میرے سر پر کسی کا سایہ تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو دکھوں کی قید میں پایا۔ میری کہانی ایک ایسے گھر سے شروع ہوئی تھی جہاں سہولت تھی مگر میرے لیے محبت کا ایک قطرہ نہ تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی تیسری بیٹی تھی اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں صرف بیٹوں کی تمنا کی جاتی تھی۔ میرا پیدا ہونا ایک ماتم بن گیا۔ دادی کو پوتا چاہیے تھا اور جب میں پیدا ہوئی تو پورے گھر میں سوگ چھا گیا۔ امی ابو کی پسند کی شادی تھی۔ امی ایک غریب گھرانے سے تھی اور انہوں نے ابو جیسے امیر شخص سے شادی محض ایک اچھی زندگی کے خواب دیکھ کر کی تھی۔ دادی اس شادی کے سخت خلاف تھی۔
اس لیے جب مجھ سے پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو دادی نے صاف کہہ دیا کہ اب لڑکا نہ ہوا تو خیر نہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تو دادی کے خواب ٹوٹ گئے اور امی کو اپنی جگہ چھن جانے کا ڈر لگ گیا۔ چنانچہ میری پیدائش کے تیسرے ہی دن ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ مجھے گود دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کاش اس وقت میری زبان میں طاقت ہوتی، کاش میں اپنی قسمت خود لکھ پاتی، مگر مجھے ایک محل جیسے گھر سے نکال کر ایک ایسے چھوٹے سے گھر میں پھینک دیا گیا جہاں غربت اور محرومیوں کا راج تھا۔ مجھے لینے والے میرے اپنے سگے ماموں اور ممانی تھے، جنہوں نے وعدہ تو بہت کیا تھا کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے، مگر وہ سب دعوے جھوٹے نکلے۔ شروع میں تو انہوں نے پیار دکھایا، لیکن جیسے ہی ماموں کی نوکری ختم ہوئی اور ان کے اپنے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی، میں ان کے لیے ایک منحوس بوجھ بن گئی۔ ممانی مجھ پر وہ ظلم ڈھاتی تھی کہ پتھر کا دل بھی پھسل جائے۔ مجھے ایک ملازمہ بنا کر رکھا گیا۔ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں نے وہ مشقت کی جو بڑی عورتیں بھی نہیں کر پاتی۔ اسکول جانے کی حسرت میرے دل میں ہی رہی۔ بڑی منتوں کے بعد مجھے ایک سرکاری اسکول میں ڈالا گیا، مگر وہاں بھی میرا یونیفارم پھٹا ہوا اور کتابیں ادھوری رہتی تھیں۔ میرے سگے امی ابو نے کبھی مڑ کر میری خبر نہ لی، کبھی نہیں پوچھا کہ ان کی وہ ننھی پری کس حال میں ہے۔ میں نے میٹرک جیسے تیسے رو دھو کر مکمل کیا تو ممانی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے رشتوں کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے میرے لیے ایسے نااہل اور برے رشتے دیکھے کہ میں کانپ اٹھتی تھی۔ میری زندگی ایک ایسے سیاہ کنویں میں گر چکی تھی جہاں سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی، اور آج فہد کے اس ظلم نے مجھے اس کنویں کی گہرائی میں پہنچا دیا تھا۔ میں فرش پر پڑی سسک رہی تھی اور مرچوں کی وہ تپش میرے چہرے کی گال کو پگھلا رہی تھی۔ فہد غصے میں پاگل ہو کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، مگر میرے کانوں میں اب بھی اس کی وہ دھمکی گونج رہی تھی کہ طلاق سے پہلے وہ سزا دوں گا جو کسی نے بھی سوچا نہ ہوگا۔ یا اللہ، اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ کیا چہرے کا یہ زخم اور روح کی یہ ذلت کافی نہ تھی؟ میری ساس اب بھی دور کھڑی مجھے حقارت سے دیکھ رہی تھی، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ پیروں کی جوتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا ہوا، تیرے جیسی منحوس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اب آئی ہے زبان پر مرچیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے صوفے کے پیچھے دب کے بیٹھے تھے۔ ان معصوموں کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے دہشت اور اپنی ماں کے لیے بے بسی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور گھسیٹتی ہوئی واش بیسن تک پہنچی تاکہ چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال سکوں، مگر پانی لگتے ہی جیسے ہزاروں سوئیاں ایک ساتھ چہرے میں کھپ گئیں۔ میرا ماضی بھی تو کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا تھا۔ جب ماموں ممانی نے مجھے بوجھ سمجھ کر فہد کے حوالے کیا تو مجھے لگا شاید اب میری اپنی چھت ہوگی، اب کوئی مجھے پیار سے بلائے گا، مگر شادی کے پہلے ہی دن میری ساس نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں تو بہو نہیں، گھر کی خادمہ چاہیے تھی جو میرے بیٹے کے نخرے بھی اٹھائے اور میری جوتیاں بھی صاف کرے۔ شروع کے 15 دن فہد نے تھوڑی شرافت دکھائی، مگر پھر اس کا اصل روپ سامنے آ گیا۔ ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا اس کا مشغلہ بن گیا۔ کبھی پانی ٹھنڈا نہیں ہے تو تھپڑ، کبھی کپڑے استری نہیں ہوئے تو گالیاں۔ میں روتی گڑ گڑاتی اسے اپنے پیار کا واسطہ دیتی، مگر اس کے دل میں تو پتھر بھرا تھا۔ وہ اپنی ماں کا ایسا فرما بردار تھا کہ اگر ماں کہہ دیتی کہ آج اسے کھانا مت دو تو وہ سچ مچ مجھے بھوکا چلاتا تھا۔ ہر گزرتا دن میری تذلیل کی ایک نئی داستان لے کر آتا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ 1 سال گزر گیا، میرے آنسو کبھی نہ سوکھے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس نے پورے محلے میں ماتم منایا۔ ایک اور بوجھ آ گیا۔ وہ کہتی تھی فہد نے تو بیٹی کو گود میں لینا بھی گوارا نہ کیا۔ میں اسپتال سے آئی تو ساس نے پہلے ہی دن مجھ سے کپڑے دھلوانے شروع کر دیے۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر فہد نے ایک بار بھی نہ کہا کہ امی اسے آرام کرنے دیں۔ الٹا وہ مجھ پر چلایا کہ میری ماں کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے، اگر نہیں کر سکتی تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں کہاں جاتی؟ میرا تو اپنا کوئی گھر ہی نہ تھا۔ ماموں کے پاس جاتی تو وہ کہتے کہ مرنا بھی وہی ہے اور جینا بھی وہی ہے، اب ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ میں نے اس تپتی دوپہر میں ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے جبکہ میرا پورا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ ساس پاس بیٹھ کر پان چباتی رہی اور میری ہر حرکت پر طنز کے رشتر چلاتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور ظلم کی داستان لمبی ہوتی گئی۔ 2 سال بعد جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو تھوڑی سی نرمی آئی، مگر وہ بھی صرف نام کی تھی۔ ساس اب بھی میرے خلاف پٹیاں پڑتی رہتی تھی۔ دیکھ فہد، یہ سارا دن سوتی رہتی ہے، دیکھو اس نے تمہارے کپڑے کیسے دھوئے ہیں، اسے تو ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا۔ فہد ان باتوں کو سچ مان کر مجھ پر برس پڑتا۔ وہ راتیں مجھے آج بھی یاد ہے جب وہ نشے میں دھت گھر آتا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی، مگر کسی پڑوسی نے بھی کبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہ کی۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میں اسی لیے پیدا ہوئی تھی؟ کیا میری تقدیر میں صرف درد ہی لکھا تھا؟ بچے جب بڑے ہونے لگے تو ان کے سامنے میری تذلیل کرنا ساس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ وہ بچوں کو کہتی ہے کہ تمہاری ماں بدتمیز ہے، اسے کچھ نہیں آتا۔ میرے اپنے بچے مجھ سے دور ہونے لگے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔
آج کی رات تو ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ مرچوں والا واقعہ محض ایک شروعات تھی۔ جب رات کے 12 بجے فہد دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھڑکیلا چمکیلا لباس تھا۔ اس نے وہ لباس میرے اوپر پھینکا اور انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اٹھ، تیار ہو جا، آج تیرا اصل امتحان ہے۔ میں نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا۔ فہد، اس وقت میرا چہرہ جل رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس نے زوردار کہکا لگایا اور میرا جبڑا پکڑ کر بولا کہ ڈاکٹر، تجھے تو اب وہ لوگ دیکھیں گے جن کی ایک نظر تیرے اس جلے ہوئے چہرے کو بھی نکھار دے گی۔ یہ کپڑے پہن اور خوب میک اپ کر، ورنہ یہ پستول دیکھ رہی ہے، تیرے بچوں کو ابھی یتیم کر دوں گا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پستول دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے وہ لباس پہنا۔ میں نے اپنے جلے ہوئے چہرے پر جب میک اپ تھوپا تو مجھے لگا جیسے میں اپنی ہی لاش کو سجا رہی ہوں۔ مرچوں کی جلن میک اپ کے کیمیکل سے مل کر ایک ایسا عذاب بن گئی کہ میرے آنکھوں سے خون آلود آنسو بہنے لگے۔ ہر ایک برش جو میرے چہرے پر لگتا تھا وہ زخموں کو تازہ کر رہا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنی شکل سے بھی خوف آنے لگا۔ میرا چہرہ سوج چکا تھا، مگر فہد کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر کا ماحول کسی گناہگار جیسا لگ رہا تھا۔ وہاں فہد کے 5-6 دوست بیٹھے تھے جن کی آنکھوں میں ہوس اور درندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہاں سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا اور شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ فہد نے مجھے ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور بولا کہ لو دوستو، یہ رہی وہ عورت جسے میں نے آج طلاق دے دی ہے۔ اب یہ میری نہیں ہے، تم سب کی ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرو۔ میں نے اسے آج بیچ دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کو میں نے اپنا مجازی خدا مانا، جس کے پاؤں دھو کر پیے، جس کے ظلم سہ کر بھی اس کی سلامتی کی دعائیں مانگی، وہ مجھے چند ٹکوں کے عوض اپنے دوستوں کے حوالے کر رہا تھا۔ میری غیرت نے ایک زوردار جھٹکا کھایا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی فہد ہے جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ میری ممتا اور میری غیرت نے ایک ساتھ جوش مارا۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک درندہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک کراہت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس لمحے مجھے اپنے بچے یاد آئے، مجھے اپنا وہ وقار یاد آیا جو پچھلے 7 سالوں سے کچلا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں خاموش رہی تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ سے ہمت مانگی۔ قریب پڑے ہوئے ایک وزنی شیشے کے گلدان پر میری نظر پڑی۔ جیسے ہی وہ شخص میرے قریب آیا اور اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی، میں نے پوری قوت سے وہ گلدان اٹھایا اور فہد کے سر پر دے مارا۔ وہ ہائے کر کے زمین پر گر گیا اور اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس کے دوست یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ دبی کچلی عورت ایسا قدم اٹھائے گی۔ میں نے ٹوٹا ہوا گلدان ہاتھ میں پکڑا اور دھاڑ کر کہا کہ خبردار، اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میرا بھائی خفیہ ایجنسی میں ہے، اس نے پورے گھر کو گھیر رکھا ہے، تم سب آج یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ میرا یہ روپ دیکھ کر وہ بزدل درندے پولیس اور ایجنسی کا نام سن کر بوکھلا گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا، اپنے سوئے ہوئے بچوں کے کمرے کی طرف بھاگی اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ سہمے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ننگے پاؤں گھر سے باہر نکل گئی۔ پیچھے میری ساس چیخ رہی تھی کہ پولیس، میں پولیس کو بلاؤں گی، مگر میں نہیں رکی۔ میں اندھیری سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ میرا رخ اس طرف تھا جہاں سے شاید کوئی روشنی مل سکے۔ میرا چہرہ اب بھی مرچوں سے جھلس رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میرے قدموں میں آج وہ ہمت تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کبھی مڑ کر اس جہنم کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرے پیچھے میری پوری زندگی کی ذلتیں کسی سائے کی طرح لگی ہوئی تھی۔ مرچوں کی وہ تپش اب میرے پورے سر میں پھیل چکی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے میرے چہرے کی جلد کسی تیزاب سے جھلس گئی۔ میرے دونوں بچے میری گود میں سہمے ہوئے تھے اور ان کی سسکیاں میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کہ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھی اور دور دور تک کوئی ایسا ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں میں اپنا سر چھپا سکوں۔ میں نے سوچا کہ ماموں کے گھر چلی جاؤں، مگر فوراً ہی دل نے ملامت کی کہ صبا، وہاں تو تمہیں پہلے ہی دھکے مل چکے ہیں، وہ لوگ تو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں سڑک کے کنارے لگی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرا بیمار بیٹا بخار میں تڑپ رہا تھا اور میری بیٹی اپنی ننھی انگلیوں سے میرے آنسو پونچھ رہی تھی جیسے وہ سب سمجھ رہی ہو۔ اسی وقت مجھے دور سے ایک گاڑی کی ہیڈ لائنز نظر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں فہد کے وہ درندے دوست میرا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ میں نے جلدی سے بچوں کو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپایا اور خود پتھر بن کر وہیں کھڑی رہی۔ گاڑی قریب آئی تو وہ پولیس کی گاڑی تھی، جس کے رکتے ہی اس میں سے ایک پولیس افسر باہر نکلا۔ جب اس نے سڑک کی پیلی روشنی میں میرا جھلسا ہوا چہرہ، میرے بھڑکیلے میک اپ پر بہتے ہوئے آنسو اور میرے ننگے پاؤں دیکھے تو وہ بری طرح چونک اٹھا۔
اس نے قریب آ کر بڑی ہمدردی سے پوچھا، بی بی تمہارا یہ کیا حال ہوا ہے اور تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے اسے سب بتا دیا کہ کیسے میرے شوہر نے مجھے نیلام کرنے کی کوشش کی اور کیسے مرچوں کے سالن سے میرا چہرہ جلا دیا۔ میری داستان سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ اور ہمدردی کے جذبات لہرانے لگے۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ حوصلہ رکھو، اب تم محفوظ ہو۔ وہ مجھے تھانے لے گیا، جہاں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے۔ اس نے نہ صرف میرے زخموں پر مرہم لگوایا، بلکہ اس رات اس نے ایک محافظ بن کر مجھے وہ حوصلہ دیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تھانے کے اندر کا ماحول کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا، مگر فہد کے گھر سے بہتر تھا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ فہد کے دوست پہلے ہی کئی جرائم میں مطلوب تھے۔ پولیس نے فوراً ایک ٹیم بھیجی اور فہد کو اس کے گھر سے لہولہان حالت میں گرفتار کر لیا۔ جب اسے تھانے لایا گیا تو اس کی نظریں مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی درندگی تھی، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اسے لگا کہ اب وہ ڈری سہمی صبا نہیں رہی۔ پولیس نے اسے حوالات میں بند کر دیا، مگر میری زندگی کا گھٹن سفر تو اب شروع ہونا تھا۔ تھانے سے فارغ ہو کر حمزہ نے مجھے حوصلہ دیا اور میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک سماجی ادارے یعنی شیلٹر ہوم کے بارے میں بتایا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اس لیے میں خود اس سماجی ادارے میں چلی گئی جہاں مجھ جیسی سینکڑوں بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ وہاں کی دیواریں خاموش تھیں، مگر ہر دیوار کے پیچھے ایک سسکتی ہوئی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں قدم رکھتے ہی خود سے عہد کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی کی جنگ اکیلے لڑنی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ شیلٹر ہوم میں گزارے ہوئے وہ ابتدائی دن کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا جہاں میں اور میرے 2 بچے رہتے تھے۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور پہننے کو وہی لباس تھا جو فہد نے زبردستی پہنایا تھا۔ وہاں کے انچارج ایک بہت ہی سخت خاتون تھی جن کا ماننا تھا کہ یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں محنت سے نہیں ڈرتی، مجھے بس اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ میں نے وہاں سلائی کڑھائی کا کام شروع کیا۔ سارا دن میں مشین پر بیٹھ کر کپڑے سیتی تھی تاکہ شام کو اپنے بچوں کے لیے دودھ اور دوا کا بندوبست کر سکوں۔ میرے چہرے کے زخم تو بھر رہے تھے، مگر وہ جو نشان مرچوں کے سالن نے چھوڑے تھے وہ جب بھی میں آئینے میں دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے، کچھ عورتیں مجھے منحوس کہتی اور کچھ مجھ پر ترس کھاتی۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ میری ساس نے محلے میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہوں اور فہد بے قصور ہے۔ یہ سن کر میرا دل خون کے آنسو رو دیا کہ جس عورت کی عزت اس کے اپنے ہی اچھال دے وہ کہاں جائے۔ وقت کی دھول ہر زخم پر پڑ جاتی ہے، مگر یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ شیلٹر ہوم میں میری ملاقات ایک بزرگ خاتون سے ہوئی جن کا نام آپا زبیدہ تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ استانی تھی اور حالات کی ستم ظریفی نے انہیں یہاں پہنچا دیا تھا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ صبا، تمہارا یہ جلا ہوا چہرہ تمہاری بدصورتی نہیں بلکہ تمہاری بہادری کا تمغہ ہے۔ انہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا اور میرے بچوں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ میں دن میں سلائی کرتی اور رات کو آپا زبیدہ سے سبق لیتی۔ 3 سال اسی جدوجہد میں گزر گئے۔ میرا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا اور میری بیٹی اب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ میں نے تھوڑی رقم جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی جہاں میں نے اپنا بوتیک شروع کیا۔ میری ڈیزائن کی ہوئی کڑھائی لوگوں کو پسند آنے لگی اور آہستہ آہستہ میرا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں شیلٹر ہوم چھوڑ کر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے سکوں۔ جس دن میں نے اس فلیٹ کی چابی پکڑی اس دن میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ، تو نے ایک ایسی عورت کو چھت دے دی جسے اپنوں نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ لیکن ابھی سسپینس باقی تھا۔ ایک شام جب میں دکان بند کر کے گھر جا رہی تھی تو ایک کالی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے وہی پرانا خوف محسوس ہوا جو فہد کے گھر میں ہوتا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو اندر سے ایک بہت ہی نفیس اور امیر خاتون باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی اور ان کی آنکھیں مجھے دیکھ کر بھر آئیں۔ انہوں نے میرا نام پکارا، صبا، کیا تم ہی صبا ہو؟ میں حیران رہ گئی کہ یہ خاتون مجھے کیسے جانتی ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا تعارف کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ میری سگی ماں کی قریبی سہیلی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں بستر مرگ پر ہے اور وہ مرنے سے پہلے تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارے سگے والدین نے تمہیں گود دینے کے بعد کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ وہ ہر پل تمہاری تلاش میں رہے، مگر دادی کی سختی نے انہیں کبھی تم تک پہنچنے نہ دیا۔ اب جب کہ تمہاری دادی کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ تمہیں ڈھونڈنے یہاں تک پہنچے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ایک طرف وہ محبت تھی جس کے لیے میں بچپن سے ترستی رہی، اور دوسری طرف وہ نفرت تھی کہ انہوں نے مجھے اس وقت تنہا چھوڑا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے ان خاتون سے کہا کہ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ میری ماں وہی آپا زبیدہ ہے جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں مرچوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ مگر ان کے اصرار پر اور آپا زبیدہ کے کہنے پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک بار اپنے سگے والدین سے ضرور ملوں گی۔
تاکہ انہیں بتا سکوں کہ انہوں نے میری زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلا تھا۔ میں جب ان کے بنگلے پر پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر مجھے اپنی وہ غربت یاد آ گئی جب میں ایک ایک روٹی کے لیے ماموں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ میری ماں ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرا وہ جلا ہوا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت دیر کر دی۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا مگر میرے دل میں وہ جگہ خالی تھی جو کبھی بھر نہیں سکتی تھی۔ ابھی میں ان جذباتی حالات سے گزر رہی تھی کہ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ فہد اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا اور قانون کی گرفت نے اسے میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اپنے نئے فلیٹ میں منتقل تو ہو گئی تھی مگر تنہائی کا خوف اور اپنی ادھوری زندگی کا کرب اب بھی میرے ساتھ تھا۔ ایک شام جب میں گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی، زبیدہ خالہ مجھ سے ملنے آئیں۔ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک اور اپنائیت تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی، میرا حال پوچھا، پھر اچانک میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی مان سے بولی، صبا بیٹی تم نے دوسروں کی خاطر جینا تو سیکھ لیا، اب تھوڑا سا اپنے لیے بھی سوچو۔ میں آج تمہارے پاس ایک ایسی خوشخبری لے کر آئی ہوں جو تمہارے آنگن میں اجالے بھر دے گی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ لہجہ مزید دھیما کر کے بولی، حمزہ نے مجھ سے تمہارا ذکر بڑی عقیدت سے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ خالہ میں صبا کو صرف ایک مظلوم عورت کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ میں اسے اس کی ہمت، اس کی خودداری اور اس کی شخصیت کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے تمہیں وہ تمام سکھ دینا چاہتا ہے جو آج تک تم سے چھین لیے گئے۔ وہ کہتا ہے کہ صبا کے چہرے کے یہ نشان اس کے صبر کی گواہی ہیں اور میں اس کے ان زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، تمہیں وہ VIP مقام دینا چاہتا ہے جس کی تم حقدار ہو۔ خالہ نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، حمزہ جیسا نیک دل انسان جو تمہاری روح سے محبت کرے وہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم اپنی زندگی میں خوشیوں کا یہ نیا سفر شروع کرنا چاہو گی؟ زبیدہ خالہ کی باتیں سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں ہزاروں سوال تیر رہے تھے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، خالہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں، مگر میرا دل ڈر رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنی بھی جنگ لڑی، جتنی بھی قربانیاں دی اور جو ذلتیں سہی، وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے تھی۔ کیا حمزہ صاحب میرے بچوں کو وہ باپ والا پیار دے سکیں گے جس کے وہ حقدار ہیں؟ کیا وہ انہیں دل سے اپنا بیٹا اور بیٹی مانیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو میرے بچوں کو وہاں بھی وہی احساس کمتری ملے جو انہیں فہد کے گھر میں ملتا تھا؟ خالہ میں اپنی ذات کے لیے تو سمجھوتا کر سکتی ہوں مگر اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی عزت نفس پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اگر وہ میرے بچوں کے لیے سچا پیار رکھتے ہیں تبھی میں یہ قدم اٹھا سکتی ہوں۔ زبیدہ خالہ نے میرا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما، ان کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ وہ بولی، صبا بیٹی حمزہ نے مجھ سے سب سے پہلے تمہارے بچوں کا ہی ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ خالہ میں ان بچوں کا باپ بننا چاہتا ہوں، ان کا سہارا نہیں بلکہ ان کا مان بننا چاہتا ہوں۔ وہ خود ایک تنہا زندگی گزار رہا ہے اور وہ ان بچوں کی صورت میں اپنے گھر کی رونق واپس لانا چاہتا ہے۔ تم یقین رکھو وہ انہیں تمام وہ خوشیاں اور عزت دے گا جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ خالہ کے اس یقین دہانی نے میرے دل پر جیسے ٹھنڈا مرہم رکھ دیا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے سوئے ہوئے بچوں کے معصوم چہروں کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری خاموشی کے بعد دھیرے سے اپنا سر جھکا دیا۔ میرا یہ سر جھکانا نہ صرف میری رضامندی تھی بلکہ میرے رب کے اس فیصلے پر میرا بھروسہ بھی تھا کہ اب میرے بچوں کو وہ چھت اور وہ نام ملنے والا تھا جس کے بعد انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس خاموش اقرار کے ساتھ ہی میری زندگی کے ایک نئے اور خوشحال باب کا آغاز ہو گیا۔ زبیدہ خالہ کی تسلی نے میرے دل سے وہ آخری بوجھ بھی اتار دیا جو ایک ماں کی حیثیت سے مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میرا سر جھکانا صرف ایک خاموش رضامندی نہیں تھی بلکہ وہ برسوں کی تھکن اور ذلتوں کے بعد ایک محفوظ پناہگاہ کی تلاش کا اختتام تھا۔ نکاح کا دن میری زندگی کا وہ یادگار دن تھا جب آسمان سے جیسے خوشیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ حمزہ نے نکاح کے لیے کسی بڑے حال کی بجائے سادگی کو ترجیح دی مگر جو عزت اور وقار انہوں نے مجھے بخشا وہ کسی شاہی محل سے کم نہ تھا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے قبول ہے کہا تو میرے سینے میں جمی وہ برف پگھل گئی جو فہد کے ظلم نے جمائی تھی۔ رخصتی کے وقت حمزہ نے میرا ہاتھ تھام کر زبیدہ خالہ کے سامنے ایک ہی بات کہی، خالہ صبا اس گھر کی ملکہ ہے اور اس کے بچے اب میری زندگی کا مرکز ہیں۔ نئی زندگی کا آغاز ہوا تو مجھے قدم قدم پر حمزہ کی محبت اور شفقت کا احساس ہوا۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرے بچوں کے سگے باپ نہیں۔ وہ روزانہ خود بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے جاتے اور دوپہر کو اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر انہیں لینے پہنچ جاتے۔ بچوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ایسا تھا کہ جیسے برسوں کا کوئی پرانا رشتہ ہو۔ وہ شام کو جب دفتر سے آتے تو بچوں کے لیے ڈھیروں کھلونے اور ان کی پسند کی چیزیں لاتے۔ میں اکثر کچن کی کھڑکی سے دیکھتی
کہ حمزہ صحن میں بچوں کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ ان کی ہنسی اور کہکے میرے دل کے ہر زخم کے لیے مرہم بن جاتے۔ حمزہ نے بچوں کو وہ تحفظ اور باپ والا مان دیا جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا اور بیٹی انہیں پاپا کہہ کر پکارتے تو حمزہ کی آنکھوں میں جو چمک آتی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ حمزہ نے مجھے اس کرائے کے فلیٹ اور محنت مشقت کی زندگی سے نکال کر اپنے عالیشان گھر کی زینت بنا لیا تھا، اور نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ صبا، تم نے بہت دکھ جھیل لیے، اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا کام صرف اپنے گھر کو سنبھالنا اور خوش رہنا ہے۔ میں اب ایک گھریلو خاتون کی طرح اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی خدمت میں مگن رہتی۔ حمزہ خود باہر کے تمام معاملات سنبھالتے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال کسی شہزادی کی طرح رکھتے۔ انہوں نے مجھے وہ VIP زندگی دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے ہر تقریب میں اپنے ساتھ لے جاتے اور بڑے فخر سے میرا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کرواتے۔ وقت پر لگا کر رو رہا تھا اور ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، مگر قدرت نے فہد کے لیے ایک الگ ہی حساب رکھا تھا۔ ایک شام جب میں حمزہ اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، سڑک کے کنارے ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حمزہ نے گاڑی روکی تو معلوم ہوا کہ ایک فقیر کسی حادثے کا شکار ہوا ہے۔ میں نے جب قریب جا کر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ وہ فہد تھا، وہی درندہ جس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ آج وہ سڑک پر پڑا بھیک مانگ رہا تھا اور اس کی حالت انتہا کی ناگفتہ ہوا تھی۔ اس نے جب میری آواز سنی تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ پہچان گیا کہ یہ وہی صبا ہے جسے اس نے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں نہ نفرت تھی اور نہ انتقام، بس ایک عجیب سا سکون تھا کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے۔ حمزہ نے میرا کندھا تھپتھپایا اور ہم وہاں سے خاموشی سے نکل آئے۔ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو فہد نے چھیننا چاہا تھا، اور فہد کو وہیں پہنچا دیا تھا جہاں اس نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ آج میں اپنے وسیع و عریض بنگلے کے ٹیرس پر کھڑی دور تک پھیلی ہوئی روشنیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آزمائش جتنی کڑی ہو، اللہ کا انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ میری زندگی اب ایک مکمل اور کامیاب کہانی بن چکی ہے۔ میرے بچے اب ایک بہترین ماحول میں پرورش پا رہے ہیں۔ حمزہ کی محبت میری ڈھال بن چکی ہے اور ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ حق کی جیت ہوئی اور باطل کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ صبا کی وہ کہانی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور ہمت نہ ہارے تو تقدیر کے بند دروازے بھی ایک دن کھل جاتے ہیں، اور ہر تاریک رات کے بعد خوشیوں کا ایک سنہرا سویرا ضرور آتا ہے۔ اللہ کسی کی بیٹی کو اس کے اپنے ہی گھر میں بے بس نہ کرنا اور رشتوں کے مان کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ اے باری تعالیٰ، بیٹیوں کے نصیب بہترین فرما، ان کے سروں پر عافیت کا سایہ رکھ اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو تیری اس رحمت کی قدر نہیں کرتے۔ پروردگار، ہر آزمائش میں ٹوٹنے سے بچانا اور ہر مشکل کے بعد ایسی خوشی عطا کرنا جو پچھلے تمام دکھ مٹا دے۔ آمین یا رب العالمین۔